تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اسرا رات کو چلنے والا، رات کو سیر کرنے والا، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی امام کائنات محمد الرسول اللہ کو بھی جو معراج ہوئی وہ رات کو ہوئی۔ اکثر اور بیشتر محققین اور مورخین نے لکھا وہ 26ویں شب تھی، 27 رجب المرجب آپ کو شب معراج ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت میکائیل کو بھیجا، اپنے 2 عظیم فرشتوں کو بھیجا۔ نبی علیہ السلام پریشان تھے، غم زدہ تھے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، جنہوں نے آپ کی زندگی تنگ کر دی، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا، آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام حبشہ کی طرف لے گئے، ہجرت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم اور ستم کی۔ شیب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں جو ابو طالب کی گھاٹی تھی آپ کے چچا کی، اس کے اندر 3 سال تک قید رکھا، باہر نہیں جا سکتے، سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کو کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں دی جائے گی۔ 3 سال اس گھاٹی کے اندر رہے، محصور رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پتے کھائے، چمڑے کو ہم نے دھو کر اس کی طباغت کر کے چمڑے کو ہم نے کھایا اور چوسا اس کو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا پخانہ جو تھا وہ جس طرح اونٹ کی اور بکریوں کی مینگنیں ہوتی ہیں اتنا سخت ہو چکا تھا۔ 3 سال تک آپ اس وادی کے اندر، اس گھاٹی کے اندر محصور رہے اور آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کا سفر، طائف کا جو سفر تھا یہ بھی بڑا المناک اور خطرناک تھا۔ آپ دعوت دیتے جا رہے تھے اور پیچھے آپ کے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے زندگی کا وہ سفر، زندگی کے وہ لمحات جس میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہوں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی فرمانے لگے ہاں حمیرہ، مجھے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ستایا گیا، لیکن میں طائف کی اس وادی کو نہیں بھلا سکتا ہوں، طائف کے ان سنگریز پتھروں کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ جب میرے پیچھے سرداران قریش نے وہ نوجوان، وہ بدقماش لگائے جو میرے اوپر پتھروں کی بارش کرتے تھے اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا تھا، پھر میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے یوں کھڑا کرتے تھے اور میرے اوپر پتھروں کی بارش کرتے تھے، حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو کر پھر زمین پر گر جاتا تھا۔ میرا جسم خون میں لت پت تھا، میری جوتیاں خون سے رنگین تھی، میری جوتیاں خون سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں نے اس قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر بھی میں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ قوم مجھے جانتی نہیں، انہیں ہدایت۔ اللہ نے پھر اس قوم کو ہدایت عطا۔ تو طائف کا سفر بڑا خطرناک اور المناک تھا۔ پھر اسی سال آپ کے خیر خواہ چچا، جو آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے سامنے دفاع کرنے والے ابو طالب جو تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زندگی کی پہلی بیوی،
آپ کے خوشی اور غم میں شریک ہونے والی، آپ کو ہر وقت سہارا دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا بھی وصال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ میرے آقا بڑے پریشان تھے، میرے محبوب بڑے غم زدہ تھے، بڑے کبیدہ تھے، کیا کیا پریشانیاں آپ پہ آئی۔ میرے اللہ نے دیکھا، میرے رب نے دیکھا، میرا محبوب تو بڑا غم زدہ ہے، بڑا پریشان ہے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کا چچا بھی چلا گیا، آپ کی رفیقہ حیات بھی چلی گئی، آپ تو بڑے غم زدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یاد کر اس وقت کو، الم یجدک یتیما فآویٰ، جب تو دنیا میں آیا تھا، جب تو دنیا میں پیدا ہوا تھا، جب دنیا میں تو نے قدم رکھا تھا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، پھر ہم نے ٹھکانہ دیا۔ آج تو تو نبی ہے، آج تو تو محمد الرسول اللہ ہے، اس وقت کو یاد کر، ہم نے تجھے پالا جوان کیا، ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا، مال و دولت یہ صحابہ آپ کے قدموں میں لائے، آپ کے غلام بنائے، فرمایا ہم نے تمہیں سب کچھ دیا۔ میرے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ غم زدہ کیوں ہے؟ اگر یہ بدبخت آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک حقیر سے حقیر بدبخت کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں، آپ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر یہ بدبخت تمہارے ساتھ بات نہیں کرتے، وہ رب کائنات جو خالق اور مالک ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، میں رب موجود ہوں، میں اپنے محبوب سے باتیں کروں گا۔ میرے محبوب تجھے تو میں عرش بری پہ پہنچاؤں گا، اپنے قریب بلاؤں گا، جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکا، وہاں تجھے بلا کر کے تیرے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کروں گا۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے میرے اور آپ کے نبی مسجد حرام بیت اللہ کے ساتھ ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن تھی، آپ کے گھر میں آرام فرما رہے۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے اٹھایا اور حتیم میں لے گئے۔ بیت اللہ کے سامنے جو خالی جگہ ہے، وہ 7-8 فٹ کی جو جگہ ہے، وہاں حتیم میں لے گئے۔ وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، آپ کا آپریشن کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، ایک تشت پہ، سونے کے تشت پہ رکھا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میں فرشتوں کے ہاتھ میں تھا، میرا دل نکالا، میں دیکھ رہا ہوں، اس دل کو چیرا، اس کے اندر زمزم سے اس کو دھو ڈالا، اور اس کے اندر فرمایا اس دل کو حکمت اور بصیرت اور علم سے بھر دیا، پھر اس دل کو سی لیا۔ یوں میرے آقا کا آپریشن ہوا، آپ کا شق صدر ہوا۔ سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا میرے اور آپ کے پیارے نبی کا 4 مرتبہ شق صدر، 4 مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ 4 اور 5 سال کی عمر میں تھے، آپ کا دل نکال کر کے اس کو چیر کے اور اس کو زمزم سے دھو کے اس کو سی لیا گیا۔ فرمایا کہ جب بچہ ہوتا ہے، کھیل کود لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے، تو میرے آقا کا بچپن میں شق صدر اس لیے ہوا کہ جو بچوں کے اندر جو عادات ہیں، فرمایا جو خصلتیں کھیلنے کودنے کی ہوتی ہیں، چونکہ ان کو بڑا منصب ملنا تھا، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کے اندر یہ کھیل اور کود اور بچوں والی یہ حرکات اور خواہشات نہ رہے۔ اللہ نے محبوب کا دل نکال کر دھو لیا۔ دوسری مرتبہ میرے آقا کا شق صدر 13 اور 14 سال کی عمر میں ہوا کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی قریب پہنچتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس وقت مختلف قسم کے خیالات،
اس جوان کے ذہن میں آتے ہیں تو اللہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب نے تو نبی بننا ہے، میرے محبوب کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے دل سے وہ خواہشات کو ہی نکال دیا جو جوانوں کے ذہن میں آتی۔ اللہ نے آپ کو پاک اور صاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ میرے نبی کا شق صدر ہوا، جو دل کا آپریشن ہوا میرے محبوب کا، فرمایا کہ وہ آپ کو جب نبوت ملی، آپ جب 40 سال کو پہنچے، چونکہ وحی الہی جب اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام میرے نبی کے قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر اترا، تو اس کا تحمل برداشت کرنے کے لیے، اس وحی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے دل کو نکال کر اس کا شق صدر کروایا گیا، آپ کا دل مبارک چیر کر کے اس کو دھو لیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میرے محبوب ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں جو وحی کا بوجھ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے جاڑوں کے اندر جب وحی کے اثار میرے محبوب پہ پڑتے تھے، آپ کی پیشانی اس پسینے کی بوندوں سے یوں چمک رہی ہوتی تھی، سخت سردی میں آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، یہ وحی کا بوجھ تھا جس کو قرآن نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر اتنا ثقیل اور ثقل اور بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، وہ قرآن کا بوجھ تھا۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ ڈال دیتے تو یہ پہاڑ بھی عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، میرے محبوب اس قرآن کا اتنا بوجھ ہے، اگر یہ پہاڑوں میں ڈال دیا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائیں، اس پہاڑ جیسے مضبوط بھی اس قرآن کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے۔ یہ امانت، یہ بوجھ ایک انسان نے اٹھائی۔ تو